ہمیں وہ بت برباد کر دے. اس نے کہا میں نے اسے بھی آزمایا ہے, اس نے بھی ایک موقع پہ میری مدد نہیں کی. دوسروں نے دوسرے بتوں کا نام لیا, اس نے کہا میرا اعتماد اٹھ گیا, میں نے آزمایا میری مدد نہیں ہوئی. تو ایک لڑکا کہنے لگا پھر مسلمانوں کے خدا کی ضمانت پہ چل پڑو. اس نے کہا میں تو اسے جانتی نہیں. تو کہا مسلمانوں کے نبی کی ضمانت پہ چل پڑو. اس نے کہا میں تو انہیں مانتی نہیں ہوں. تو ہندو لڑکے کہنے لگے پھر تو ہی بتا کس کی ضمانت پہ چلتی ہے, پھر تو ہی بتا نا, ہماری نہیں مانتی, تو کسی کو ضامن رکھ لے. وہ لڑکی کہنے لگی ہاں سنو, ہمارے پڑوس میں مسلمانوں کا گھر ہے, ہماری پڑوسن ہر مہینے کسی غوث کی 11ویں دیتی ہے, نیاز بتاتی ہے, خیرات بانٹتی ہے, ختم کراتی ہے. میں اس سے پوچھتی ہوں اتنا خرچہ کیوں کرتی ہے, یہ کون ہے غوث اعظم؟ تو مسلمان پڑوسن مجھے بتاتی ہے وہ اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں, بغداد سے بھیک ملتی رہتی اگر تعلق ہو غلامی کا ان کے ساتھ. ان کا اپنا ارشاد ہے کہ میرا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا. غوث اعظم کا اپنا ارشاد ہے میری کمان کے چلے میں تیر چڑھا رہتا. غوث اعظم کا اپنا ارشاد ہے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا. غوث اعظم کا اپنا ارشاد ہے جو مجھے پکارے میں اس کی مدد کو ہوتا ہوں. تو وہ لڑکی کہنے لگی ہندو لڑکوں سے کہ مسلمان پڑوسن کسی غوث کی بڑی تعریف کرتی ہے کہ وہ بڑی مدد کرتے ہیں, تو چلو آج میں اس کے غوث کو آزما لیتی ہوں. اگر ضمانت دینی ہے تو غوث کی دو, حضرت عبد القادر کی دو, ان کو ضامن رکھ لیتے. لڑکوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کہنے لگے چلو اب ہندوؤں کو کیا پتا غوث کی طاقت کیا ہے, کافروں کو کیا معلوم ولیوں کی طاقت کیا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کہنے چلو وہ ہندو کی بیٹی ہے, میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سنو, وہ ہندو کی بیٹی اور ہندو لڑکی میرے غوث کی ضمانت پہ چل پڑی ہے. مطمئن ہو کے چل پڑی. جب جنگل کے قریب پہنچی, جنگل کے اندر پہنچی, تو چاروں لڑکے چاروں طرف پھیل گئے, ہنسنے لگے, کہے لگانے لگے. انہوں نے کہا پہلے تیرا زیور جانا تھا, اب عزت بھی جائے گی. تو نے ہندو ہو کر بتوں کی توہین کی ہے, تو نے مسلمانوں کے غوث کی ضمانت مان لی, اپنے خداؤں کو چھوڑ دیے تو نے, اب تجھے دوہری سزا ملے گی. اب دیکھتے ہیں تجھے غوث کیسے بچاتا ہے. ایک بدبخت آگے بڑھا, اس نے اس کا دوپٹہ اتارا, دوسرے نے بال پکڑے, تیسرا گریبان پکڑنے لگا. تو لڑکی ادھر ادھر دیکھنے لگی, ادھر ادھر دیکھنے لگی. وہ لڑکے کہنے لگے نادان لڑکی کس کو دیکھ رہی ہے, کوئی نہیں آئے گا. لڑکی رو پڑی, کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں کو مسلمانوں کے غوث, کب آؤ گے؟ جب میں لٹ جاؤں گی تب آؤ گے, جب کچھ نہیں بچے گا تب آؤ گے. میں لٹ رہی ہوں, تم کب پہنچو گے غوث؟ غلام رسول کہتا ہے مولانا, میری بیٹی کہتی ابا اللہ کی عزت کی قسم ابھی میرے یہ لفظ پورے نہیں ہوئے کہ درختوں کے پیچھے سے آواز آئی, بیٹی فکر نہ کر عبد القادر آ گیا, غوث پہنچ گیا. لڑکی کہتی آئے غوث اعظم گھوڑے پہ سوار, ہاتھ میں تلوار, آتے ہی ایک ہی وار سے چاروں کے سر تن سے جدا کر دیے. بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا میری بیٹی آ, میں تجھے تیری منزل تک پہنچاؤں. لڑکی کی چیخ نکلی, کہنے لگی بابا اب کس منزل کی بات کر رہا, اب ساری منزلیں تیرے قدموں پہ ختم ہو گئی. پہلے مجھے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جس نے تجھے غریبوں کی مدد کرنا سکھایا. امام الانبیاء کے غلام دادا جی فرماتے تھے غلام رسول یہ بات سناتے ہوئے نا عجیب کیفیت میں تھے. کہتا ہے لڑکی کو کلمہ پڑھایا غوث اعظم نے, لڑکی ہم تک پہنچی, اس نے یہ بات بتائی. اللہ کی عزت کی قسم ہم جنگل میں پہنچے تو 4 لاشیں پڑی ہوئی تھی. میری ماں بہنوں بیٹیوں غور کرو,
وہ ہندو کی بیٹی اگر غوث پہ توکل کر لے، بھروسہ کر لے، اعتماد کر لے، تو غوث اسے نہیں لٹنے دیتے. تو تم تو کلمہ پڑھتی حضور. اگر تمہارے کردار بہتر ہو جائے اور تم شریعت کے راستے پہ چلو تو سوچو بغداد سے کتنی خیرات آئے گی. اللہ کی عزت کی قسم یہ لجپال ہیں، اور خدا نے ان کے ہاتھ میں تصرفات کی وہ قوتیں رکھ دی ہیں، وہ طاقتیں رکھ دی ہیں جو ہماری سمجھ سے بھی ماوراء ہیں. کمی وہاں نہیں ہے، کمی ہمارے تعلق میں ہے. تعلق انہوں نے ہی توڑا، تعلق ہم نے توڑ دیا. آج بھی اگر تعلق پیدا کر لو تو مدینے سے بھی خیرات ملتی ہے، بغداد سے بھی خیرات ملتی ہے. اس طرح کرم ہوتے رہتا ہے. تو اللہ رب العزت میرے بھائیوں کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے انتہائی محبت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا، علماء کو دعوت دی، حضرت تشریف لائے جو یادگار اسلاف ہے. اللہ رب العزت اسٹیج کو سجانے والوں کو، آنے والوں کو دارین کی برکتیں، نعمتیں اور عظمتیں عطا فرمائے. تو حضور غوث اعظم کا ارشاد مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں لوہے محفوظ میں لگی رہتی ہیں، میں جانتا ہوں جنتی کون ہے اور دوزخی کون. اور آپ فرماتے ہیں انا غائص فی بحار علم اللہ تعالی و مشاہدتہ، اللہ کی معرفت کے دریاؤں میں غوطے لگاتا رہتا ہوں. انا نائب رسول اللہ و وارثہ فی الارض، میں اس زمین پر امام الانبیاء کا نائب بھی ہوں، مصطفیٰ کا وارث بھی ہوں. یہ اعلان تھا غوث اعظم کا منبر پہ، اس زمین پر میں حضور کا نائب بھی ہوں، حضور کا وارث بھی ہوں. اس لیے کہ جو ولایت ہے اس کی بے شمار قسمیں ہیں. ایک ہے ولایت محمدی جو کسی کسی ولی کو نصیب ہوتی ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے رب نے ولایت محمدی عطا کی تھی کہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتا، اور میرا قدم حضور کے قدموں پہ. یہی سبب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے، کیونکہ حضور کی ذات میں فنا تھے غوث اعظم، تو جس طرح امام الانبیاء کو سراپا معجزہ بنا دیا تھا، اسی طرح غوث اعظم کو رب نے سراپا کرامت بنا دیا تھا. آپ کے خلفاء کہتے ہیں کہ آپ کروٹ بدلتے تھے تو کرامت ظاہر ہو جاتی تھی، آپ پہلو بدلتے تھے تو کرامت ظاہر ہو جاتی. اللہ رب العزت نے ان کا وجود ہی سراپا کرامت بنا دیا تھا. تو یہ ہماری خوش بختی، خوش نصیبی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان ہستیوں کی غلامی عطا کی، ان سے محبت عطا کی، ان سے نسبت عطا کی، قادری بنایا. تو اعلیٰ حضرت کی اس دعا پہ خطاب ختم کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت بھی یہ دعا سکھاتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اللہ رب العزت میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، انہوں نے انتہائی محنت سے اس پروگرام کا اہتمام کیا. آپ حضرات دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں. اللہ سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.